صوبائی اور شہری حکومت کے متعلقہ محکمے اور دودھ فروشوں کے درمیان قیمت کے تعین کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ اس کے باوجود ڈیری فارمرز نے بھینسوں اور ان کے چارے کی قیمت بڑھنے کا جواز بنا کر فی من دودھ کی قیمت غیر قانونی طور پر 140 روپے اضافے سے 1920 روپے کر دی ہے، جس کے باعث خوردہ فروش فی لیٹر دودھ 6 روپے اضافے سے 54 سے 56 روپے کے درمیان فروخت کر رہے ہیں، جبکہ عدالتی احکامات کے باوجود متعلقہ محکمے 37 روپے فی لیٹر دودھ کی دستیابی کو یقینی بنانے میں ناکام ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی مہنگا کیا گیا تھا یہ دودھ، مزید 52 روپے ہم لے رہے تھے، مزید اب یہ 4 روپے مہنگا کر دیا۔ تمام سیاسی پارٹیاں وہ اپنی کرسیاں تو بچاتی ہیں لیکن عوام کے پیسے نہیں بچاتی۔ خوردہ فروشوں کے مطابق ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمت میں بلا جواز اضافہ کیا ہے۔ دودھ کی تھوک قیمت بڑھ جانے کے باعث وہ مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں، جس کے باعث شہریوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اب اس میں ہماری دکانداری پہ اثر پڑتا ہے، گراہک یہی بولتا ہے کہ آپ لوگ بڑھا رہے ہیں اس میں، جبکہ ریٹ پیچھے سے بڑھتا ہے۔ ہمارا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، کافی گراہک ہم سے چٹ کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں کہ آپ لوگ خود ریٹ میں اضافہ کر رہے ہو، حالانکہ پیچھے سے دودھ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صوبائی اور شہری حکومت کے متعلقہ محکمے اور دودھ فروشوں کے درمیان جاری مذاکرات میں دودھ کی قیمت کے تعین سے متعلق حتمی فیصلہ آئندہ 2 روز میں متوقع ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دودھ فروشوں کی جانب سے مہنگائی کا موقف اپنی جگہ، لیکن دودھ کی قیمتوں میں غیر قانونی اضافہ حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ کیمرہ مین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ علی مہدی، دنیا نیوز، کراچی۔ موسم گرما کا آغاز ہوتے ہی طلبہ و طالبات کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس یہی انتظار رہتا ہے کہ جلد از جلد جون آئے اور گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوں۔ بچوں کا انتظار ختم اور 2 ماہ کی چھٹیوں کا ہوا آغاز۔ ان کی شرارتوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ بچے گھر والے تو ایک طرف، محلے کو بھی خبردار کر رہے ہیں۔ اسکول میں بچے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود کرتے ہیں، لیکن شدید گرمی میں کھیلنا ممکن نہیں رہتا۔ چھٹیوں میں آرام اور شرارتوں سے انہیں فرصت نہیں ملتی۔ امی کی ڈانٹ پر روزانہ جلد سونے اور صبح جلد اٹھنے سے بھی چھٹکارا مل گیا ہے، تاہم طلبہ اسکول کی جانب سے دیے گئے چھٹیوں کا ہوم ورک نہیں بھولے ہیں۔ پلان بنایا ہے ہم لوگوں نے، بہت مزہ آئے گا، ہوم ورک بھی ہمیں کافی ملا ہے، وہ بھی کریں گے۔ میں چھٹیوں میں جا کے صبح دیر سے اٹھوں گی۔ یہ بچے تو پلاننگ کمیشن سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے، چھٹیوں کو مزے سے گزارنے کے لیے ایک دن کے مختلف پروگرام بنا چکے ہیں تاکہ تفریح کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے پائے۔ ریت میلیا جائیں گے، فیسٹا جائیں گے، بہت خوشی ہو رہی ہے، نانی کے گھر جائیں گے، گھومنے جائیں گے۔ بچوں کو ہر وقت اپنے قریب پا کر والدین خوش ہوتے ہیں، تاہم ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ذمہ داری تو بڑھتی ہے لیکن بچوں کو بھی ریلیکس ہوتا ہے اور ماں باپ کو بھی ریلیکس ہو جاتا ہے۔ بہت بھاگنا پڑتا ہے بچوں کے پیچھے، ان کی فرمائشیں پوری کرنی پڑتی ہیں، سب سے بڑی بات۔ 2 ماہ کی طویل چھٹیاں طلبہ کو گرمی کی شدت سے بچانے کے ساتھ ساتھ انہیں تازہ دم بھی کر دیتی ہیں۔ گرمی سے ستائے طلبہ و طالبات کے لیے یہ چھٹیاں کسی نعمت سے کم نہیں۔ جہاں گرمی سے چھٹکارا ملتا ہے، وہیں سیر و تفریح اور کھیل کود کے مواقع بھی دگنے ہو جاتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد عدنان کے ساتھ نورین آصف، دنیا نیوز، کراچی۔ ناظرین، صبح سندھ کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں سیلاب اور طوفانی بارشوں کے باعث گوادر اور دیگر شہروں کی 50% آبادی متاثر ہوئی ہے، جبکہ ہزاروں لوگوں نے محفوظ مقامات پر پناہ لے رکھی ہے۔ گوادر، جوانی اور دیگر ساحلی علاقوں میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے باعث سینکڑوں مکانات گر گئے اور سیلاب سے ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے۔ انہوں نے گوادر اسپتال اور اسکولوں کی عمارتوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ سیلاب کے باعث فش ہاربر میں 20 سے زائد لانچوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ متاثرین نے فش ہاربر روڈ اور ڈی سی او ہاؤس کو جانے والی شاہراہ کو احتجاجاً بند کر دیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ گوادر میں 3 روز سے جاری بارشوں کے پانی نے کوسٹل ہائی وے کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ گوادر اور سیلاب سے متاثرہ دیگر علاقوں میں گزشتہ 3 روز سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ دنیا بھر میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث کوئٹہ میں تاجر برادری سمیت دیگر افراد کو ویزے کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بلوچستان میں ہر سال ہزاروں افراد ایران اور افغانستان سمیت دیگر ہمسایہ ممالک جاتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق تاجر برادری سے ہے، تاہم گزشتہ کچھ سالوں سے ان افراد کے مسائل میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ جہاں یہ لوگ ویزے کے حصول کے لیے ایرانی قونصلیٹ کے سامنے قطار بنائے اپنی باری کا انتظار کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہیں اس گرمی کے موسم میں ان افراد کے لیے کسی قسم کے انتظامات نہیں کیے گئے۔
दूसरी जानिब इन अफराद का कहना है कि इन्हें हर दफा कवायद मुकम्मल होने के बावजूद अगले माह की तारीख दे दी जाती है, जिसके बायस उन्हें कारोबारी लिहाज से भी लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। इन अफराद को रोजगार के मौक़ों की फराहमी में जहाँ सूबाई गवर्नमेंट गैर संजीदा है, वही मौजूदा हालात के पेश नजर बाहर जाने वाले इन अफराद के लिए वीजे का उसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। छोटे पैमाने पर कारोबार करने वाला ये तबका जहां वीजे के असूल के लिए सरगर्दा है, वही हुकूमत के इक़दामात से भी खाइफ दिखाई देता है। कैमरामैन शहजाद खान के साथ सीमा कव्वल, दुनिया न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने के ऐलानात तो आप और हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन शरह तालीम में इजाफा और मयार तालीम में बेहतरी अब तक ख्वाब ही है। एक जानिब हुकूमती दावे हैं तो दूसरी जानिब ज़मीनी हक़ाइक़। चमन के कदीम तालीमी इदारे की खस्ताहाली इन दावों का पोल खोल रही है। आइए मजीद जानते हैं असलम अचकज़ई से। मैं हूँ चमन से मोहम्मद असलम अचकज़ई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चमन में। पाकिस्तान से कबल बनने वाला कदीम तालीमी इदारा गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चमन की खस्ताहाल इमारत की पोजीशन किसी से पोशीदा नहीं। यह कदीम तालीमी इदारा अंग्रेजों ने 1926 में 10,000 आबादी के लिए कायम किया था, लेकिन अब चमन शहर की आबादी 10 लाख से तजावुज कर चुकी है। इस कदीम तालीमी इदारे में 3,000 से ज्यादा तलबा पढ़ रहे हैं। इन 3,000 तलबा को पढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 अस्ताज़ा कराम अपने पेशेवराना खिदमात सर अंजाम देने में मसरूफ है। स्कूल प्रिंसिपल शेर मोहम्मद अचकज़ई के मुताबिक के महकमा तालीम ने सन 1975 के बाद इस तालीमी इदारे के लिए कोई नई अस्ताज़ा की भर्ती नहीं की है, जिसे स्कूल में दौरान पढ़ाई तलबा और अस्ताज़ा कराम दोनों को सख्त मुश्किलात का सामना होता है। खस्ताहाल इमारत की मरम्मत के लिए बीताल किसी आला जिम्मेदार हुक्म ने किसी किस्म का ताउन नहीं किया है। इस कदीम तालीमी इदारे के खस्ताहाल इमारत की पोजीशन किसी भी आला जिम्मेदार हुक्म से पोशीदा नहीं, लेकिन अफसोस के ताहाल किसी ने भी संजीदगी से नोटिस नहीं लिया है। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ मोहम्मद असलम अचकज़ई, दुनिया न्यूज़, चमन। शदीद गर्मी के बायस अवाम बुलबुला उठी। मुल्क भर के दीगर गर्म इलाकों की तरह डेरा मुराद जमाली, छत्तर, मंजूशोरी समेत दीगर इलाके भी गर्मी की लपेट में हैं। शदीद गर्मी से शहर की तमाम सड़कें सुनसान और वीरानी का मंजर पेश करने लगी हैं। दिन भर सूरज आग बरसाता रहता है। गर्मी और लू लगने से 4 अफराद बेहोश हो गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते से डेरा मुराद जमाली में दर्जा 51 सेंटीग्रेड से तजावुज कर चुका है। गर्मी के बाद ठंडी मशरूबात और बर्फ की मांग में भी इजाफा हो गया है। शहर में बर्फ 15 से 20 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि शदीद गर्मी से बिजली की बंदिश में भी इजाफा कर दिया गया है। शहर में 12 घंटे जबकि कई इलाकों में 16 घंटों की तवील लोड शेडिंग जारी है। शहर में काम 66 केवी की ग्रेड स्टेशन में बार बार ओवरलोडिंग ट्रिपिंग से आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। गर्मी के बावजूद बिजली की बंदिश आवाम के जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है। शदीद गर्मी और लू ने आवाम को निढाल कर दिया है। हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग के दौरान को कम करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। अख्तर मंगी, दुनिया न्यूज़, डेरा मुराद जमाली। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कबूतरबाजी पर एक रिपोर्ट।